مس کے جماعت میں داخل ہوتے ہی سب بچے باادب ہو کر بیٹھ گئے اور ان کو خوش آمدید کہنے پر بڑے جوش و خروش سے انہیں جواب دیا۔ مس بولی، بچوں، معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ اسامہ نے جھٹ جواب دیا، اکتوبر، کیونکہ اس ماہ میں میری سالگرہ ہوتی ہے۔ اور موسم؟ مس نے اگلا سوال کیا۔ حماد بولا، مس گرمیاں ختم ہو رہی ہیں، اب سردیاں آ جائیں گی۔ مگر سردیوں سے پہلے کون سا موسم آتا ہے؟ مس نے سب بچوں کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس پر تعلیم العلمی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ اب مس تمام جماعت سے مخاطب ہوئیں۔ بچوں، دنیا میں 4 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ مگر کچھ خطے ایسے بھی ہیں جہاں سارا سال سردی پڑتی ہے اور کچھ علاقوں میں ہمہ وقت گرمی ہی رہتی ہے۔ لیکن ہم پر خدا کی خاص عنایت ہے کہ ہمارے اس پیارے وطن میں 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ آج کل خزاں کا موسم ہے، جسے پت جھڑ بھی کہتے ہیں۔ اس موسم میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ درختوں کے سبز پتے پہلے سرخ، پھر پیلے اور اس کے بعد بھورے رنگ میں بدل جاتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں بعد درختوں سے جھڑنے لگتے ہیں۔ اب سب بچے خزاں کے بارے میں اپنے اپنے خیالات تحریر کیجیے، مس نے سب بچوں کو حکم دیا۔ پھر مس نے ایک طائرانہ نظر سب بچوں پر ڈالی۔ سبھی طلباء اپنے صفحات پر کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے، مگر پچھلی نشست پر بیٹھی ہادیہ رنگین پنسلوں سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی انہیں نظر آئی۔ مس نے اسے مضمون پڑھنے کا حکم دیا، مگر وہ جواباً خاموش رہی۔ سب بچے اسے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے، جبکہ انوشا نے ہادیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مس شاید ہادیہ کو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ خزاں کا موسم کیسا ہوتا ہے۔ مس ہادیہ کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے رکھے صفحے پر ڈالتے ہی حیران ہو گئی اور پھر پوری جماعت کو دکھاتے ہوئے بولی، ہادیہ سب سے اچھا جانتی ہے کہ خزاں کیسی ہوتی ہے۔ اس صفحے پر خزاں رسیدہ درخت، اس کے پتوں سے خالی کچھ ٹہنیاں اور کچھ شاخ سے جھڑتے زرد، سرخ اور بھورے پتے زمین پر اس طرح بکھرے ہوئے تھے گویا کسی نے اہتمام سے زمین پر بچھا دیے ہوں۔ پتوں پر مہارت سے کیے گئے رنگ خزاں کی حقیقی اور خوبصورت منظر کشی کر رہے تھے۔ یہ ہے بولتا مضمون۔ یہ تصویر خزاں کے موسم کی مکمل عکاسی کر رہی ہے، مس نے تعریفی انداز میں کہا۔ سب بچے حیرت اور رشک بھری نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ انوشا آخری نشست پر بیٹھی ہادیہ کے بارے میں لگائے گئے اپنے اندازے پر سخت شرمندہ تھی۔ تو بچوں، یہ تھا